الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سلام. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ نوح کی آخری آیت پڑھی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بڑے جو 6 نبی ہیں، ان نبیوں اور رسولوں میں سے آدم علیہ السلام کے بعد اس زمین کے اوپر جو بڑے رسول 6 آئے ہیں، ان میں سے یہ پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے مختلف جگہ میں ان کی کئی باتوں کا ذکر کیا ہے. ان کی تبلیغ کرنے کا انداز، اور پھر تبلیغ میں مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ لمبی مدت 950 سال کے قریب ان کی محنت اور ان کی کوشش، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں. یہاں ایک چیز کا جو ذکر کرنا ہے وہ آج صرف ایک بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے، آخری دعائیں انہوں نے اللہ سے کی تھیں. جو دعائیں آخری تھیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا نوح علیہ السلام کی یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب سیدنا نوح علیہ السلام، انہوں نے دعا مانگتے وقت جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، یہ بڑا نرالا طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ اکثر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مختلف طریقے سے. شروعی دعا کرتے ہیں تو اپنے حساب سے، اپنے خیال سے، اے اللہ یہ کر دے، یا اللہ ایسے کر دے، فلانا ایسے کر کے جو بھی ہم چاہتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے جو دعا شروع کی ہے، وہ دعا انہوں نے اس طریقے سے شروع کی ہے: رب اغفر لی ولیوالدی. پہلا لفظ یہ بولے ربی، ربی، اے میرے رب.
یہ سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ بات اللہ کے سامنے اس طریقے سے کی ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، مانگنے لگا ہوں، کیوں؟ ربی، کہ تو میرا رب جو ہے۔ یہ کیا پیار کا انداز ہے، محبت کا انداز ہے۔ آپ دنیا میں بھی کبھی کسی سے بات کریں، اگر اسے آپ بڑی باتیں ادھر ادھر کی کریں، آخر پہ جب آپ اس سے باتیں کرتے وقت اس انداز پہ آ جائیں، دیکھیں یار تو میرا یار جو ہے، میرا بھائی جو ہے، یہ ایک قسم کا ایک ترلا اور منت، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی جیسے انسان کہتا ہے یا اللہ تو میرا رب جو ہے، میں نے تجھ سے ہی کہنا ہے، میں نے کس سے کہنا ہے۔ یہ ایک بڑا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب کہہ کے، یا اللہ میرا تیرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، میرا رب تو ہی ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والا اور نشو و نما کرنے والا اور ضروریات عطا کرنے والا اور تمام قسم کی نعمتیں مفت میں عطا کرنے والا جو ہوتا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ یا اللہ اے میرے رب، کہنے کا مقصد جناب نوح علیہ السلام کا ایک اللہ کی توحید بھی ہے۔ کیا؟ یا اللہ میں اپنے آپ کو نہیں پال سکتا، یا اللہ میں ان نعمتوں کا مالک نہیں، میں اگر کچھ کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سانس لیتا ہوں، اے میرے رب تو میرا رب ہے، تو مجھے عطا کرتا ہے، تو مجھے ملتا ہے۔ اے میرے رب، دنیا میں بھی آپ کسی سے، مجھے ایک میرے دوست نے بات سنائی، کہنے لگا میرا بیٹا مجھ سے بائسیکل مانگتا تھا، میرے حالات ٹھیک نہیں تھے مالی طور پہ، اس نے ابا جی میں نے سائیکل لے، میں کیا اچھا چل ہے، چلو دفاؤ چل، ایسے کر کے میں اس کو ٹالتا رہا۔ ایک دن بچہ آیا اور آ کے اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ بازو پکڑنے کے بعد اس نے یہی طریقہ کیا، میں کہا ابا جی آپ ہی تو میرے ابو ہو، میں کس سے کہوں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میرا دل کہے کہ میں اپنا آپ بیچ کے اس کو لا دوں کسی جگہ سے، آپ ہی تو میرے ابو ہو، میں کس سے کہوں؟ یہ ہے نوح علیہ السلام کا ربی اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتا ہے کئی ہو گئی ہوں، مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور دعاؤں میں ایک مسلمان کو طریقہ کیا ہے، جب اپنے لیے دعا مانگے فوری طور پر اس کو چاہیے کہ دوسرے نمبر پہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے۔ یہ ادب ہے انسان کے لیے۔ ربی اغفر لی، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے اللہ جو بھی اہل ایمان ہو میرے پاس آئے، ایمان لے کے آتا ہے، اے میرے رب ان کو معاف کرنا تیرے ہاتھ میں ہے، تو معاف کر دے ان کو، تیرے علاوہ کسے کہیں ہم۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا۔ 950 سال ہو گئے، یہ سمجھ نہیں رہے، ان کا بیڑا غرق کر، یہ جو ظالم لوگ ہیں میری بات ہی نہیں مانتے، اور میں 950 سال سے ان کو کہہ رہا ہوں او بچ جاؤ جہنم سے، اور لوگوں بچ جاؤ جہاں، بات ہی نہیں مانتے۔ تو ٹھیک ہے یہ اپنا بیڑا غرق کرنے پہ آئے ہیں تو ان کا بیڑا غرق کر دے پھر تو، لیکن انداز جو کا ربی، اے میرے رب۔ اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی، اللہ نے جب کہا چلو کشتی میں اہل ایمان کو یہ سوار کر کے فلاں دن طوفان آئے گا، زمین سے نیچے سے فوارے جس طرح پھوٹتے ہیں پانی نکلے گا، آسمان سے پانی ہوگا، یہ بارش تیز ایسی ہوگی زمین پہ پانی، ایک کشتی بنا کے اہل ایمان کو سوار کر لینا۔ اس وقت
یہ لوگوں کو جب سوار کر رہے تھے تو اپنے بیٹے کو کہنے لگے آؤ بیٹے آ جاؤ داخل، نہ غرق کرنے والے ہوں میں شام میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں کہ اللہ عاصم الیوم، اے آج بچانے والا کوئی نہیں میرے پتر، جب اللہ پکڑنے پہ آ جائے کون بچا رہے گا۔ یہ بات کرتے کرتے ایسا ہوا کہ ادھر سے فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ادھر سے ایک بہت بڑی وہ ٹھل آئی، ایک بڑی لہر آئی، ایک موج آئی اور بچہ غرق ہو گیا۔ یہ نوح علیہ السلام، آپ کیا سمجھتے ہیں نوح علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جوان بیٹا ان کے سامنے غرق ہو گیا۔ اب باپ بھی تھے، کہنے لگے اللہ یہ میرا بیٹا۔ اللہ کہے نہیں، ٹھیک ہے تیرا بیٹا ہے، چونکہ اہل ایمان اس میں شامل ہو گئے ہیں، انہو لیس من اہلک، یہ اس اہل نہیں ہے کہ یہ تیرے ساتھ بیٹھ سکے۔ میں تجھے سمجھاتا ہوں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اس قسم کے سوال نہ کرو، یہ کم علم لوگوں والے جاہلوں والے سوالات ہیں، آئندہ نہ مجھ سے کہنا کہ میرے بیٹے کو بچا لے، ایسی بات ہی نہیں کرنی۔ نوح علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بڑے جلال میں کہہ رہے ہیں انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اپنے نبی کو بھی وہ اس طریقے سے کلام کرنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ نبی بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے، مالک خالق کائنات کا تو اللہ ہے، اور اللہ نے جب یہ انداز کیا کہ اے نوح مجھے اگر ایسی بات کرو گے تو جاہل ہو جاؤ گے، اپنے نبی کو 950 سال اللہ کے لیے مارے کھانے والا، اللہ کے نام کو بلند کرنے والے کو اگر اللہ بلانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے، اختیار تو اللہ کا ہے، سارے تو اللہ کے بندے ہیں ہم۔ اسی وقت نوح علیہ السلام نے جب دعا پھر آگے سے کہ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے میرے رب، اسی وقت نہیں میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں ایسا سوال کبھی نہیں کروں گا، یا اللہ مجھ پہ رحم کر، مجھے معاف کر، تو نے معاف نہ کیا تو نوح نقصان میں چلا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے، مجھے معاف کر دے۔ آپ دنیا میں کسی کے گھر چلے جائیں معافی مانگنے ہو تو آپ اسے کہیں یار تو میرا بھرا ہے اور میرا بھرا ہے، یہ ایک انداز ہوتا ہے۔ رب کا اسی وقت قال ربی انی اعوذ بک، اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں، میں ایسا سوال آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر۔ اللہ کے اور بھی نبیوں کی دعائیں قرآن مجید نے نقل کی ہیں، ان دعاؤں سے پہلے ان نبیوں نے جب اللہ سے بات کی ہے تو شروع میں یہی بات کی ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، اب میں نے تجھے ہی کہنا ہے، میں کسے کہوں؟ ربی حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے، میں تیرے در سے کبھی مانگ کے میں کبھی تھکا نہیں، کبھی بدبخت نہیں ہوا۔ زکریا علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا میں کبھی بدبخت نہیں ہوا، یا اللہ میں کہاں جاؤں، تیرے علاوہ تو ہے ہی نہیں کوئی اور۔ لوگوں ایمانداری کے ساتھ کبھی عقل کو بھی استعمال کر لینا چاہیے۔ اللہ کے اتنے جلیل القدر نبی انبیاء جو ہیں یہ اللہ کے سامنے ترلے اور منتیں کر رہے ہیں، اے میرے رب مجھے اولاد دے دے، میرے بس میں نہیں ہے کسی کو اولاد دے۔ آج تو لوگ جسے جو چاہتے ہیں نا کر لیتے ہیں، جو آج منہ میں آتا ہے لوگ کہہ لیتے ہیں کہ فلاں 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 بچے دیتا ہے، فلاں بیٹے دیتا ہے، فلاں چوہے دیتا ہے، گجر فلانا یہ کرتا ہے، اور کون اولاد دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کس سے مانگ اور کہہ رہے ہیں میرا بس نہیں، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تیرا ابراہیم جو ہے
یہ بڈھا ہو گیا ہے لیکن پھر بھی تجھے کہتا ہے اولاد دے، تو دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا ہے، تو دے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا اللہ پاک نے سورہ ابراہیم میں 13 پارے میں کی ہے، اذ قال ابراہیم ربی، جہاں اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن یہ بات کہی تھی، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے اللہ یہ گھر جو تیرا ہے، یہ مکہ میں یہ بیت اللہ جو بنایا ہے، اللہ اس گھر کو تو اس طرح کر دے، امن والا گھر بنا دے، جو آئے امن میں ہو جائے اس شہر میں۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ ساری زندگی تیرے علاوہ نہ میں نہ میری اولاد میں سے کوئی تیرے علاوہ کسی کی بندگی اور پوجا اور پرستش نہ کرے، مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کے رکھنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نوح علیہ السلام کی ایک دعا تھی اپنے لیے مانگی فوری اپنے ماں باپ کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سکھایا، اے اپنے لیے دعائیں مانگتے ہو اپنی اولاد کے بھی یہ مانگا بھی کرو، ان کے لیے بھی اے رب سے ان کے یہ کہتے رہو، یا اللہ میری اولاد کو شرک سے بچا، اللہ میری اولاد میں سے کوئی تیرے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھے، تیرے علاوہ میرے اولاد میں سے نہ بچہ نہ بچی نہ پوتا نہ دوتا نہ پڑپوتا کوئی بھی قیامت تک کے لیے اے اللہ تیرے علاوہ کسی کو داتا نہ سمجھے، کو عطا کرنے والا نہ سمجھے، یا اللہ یہ اولاد کے لیے دو اور کرو۔ یہ اللہ نے ہمیں سکھایا، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ تیرے علاوہ یہ بتوں کی بت پرست، یہ قبریں بنا کے، یہ شجر بنا کے، حجر بنا کے، دریا جو کچھ بھی بنا کے اپنے ہاتھوں سے، اور ساری دنیا میں مرنے والا کوئی بندہ بھی ہے، میری بات سن لو ذرا، جس جگہ بھی پوجا ہوئی ہے، عجیب بات یہ ہے، یہ نقطہ ذرا سمجھ لو، جس جگہ بھی اللہ کے علاوہ پوجا کی گئی ہے اس کو انسانوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کسی نبی پیغمبر کی قبر بھی خود نبی پیغمبر نہیں بنا کے گیا، بعد والوں نے مٹی ڈال کے قبر بنائی ہے، اور جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان سے پھر بیٹے بیٹیاں اور کاروبار اور صحت مانگنے شروع کر دیتے ہو، جو اپنے آپ کے اوپر مٹی نہیں ڈال سکتے۔ ساری دنیا میں کوئی انسان فوت ہونے کے بعد چل کے قبر میں نہیں گیا، اور جو قبر میں چل کے نہیں جا سکتا اور اس کو مالک اور مشکل کشا اور اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والے سمجھتے ہو، اور سے کہتے ہو کہ یہ جو ہے یہ پوری کائنات کا غوث اعظم ہے، یعنی پوری کائنات کی فریادیں سنتا ہے، نعوذ باللہ، جو نہا نہ سکے، غسل میت نہ کر سکے، اور جو کفن نہ پہن سکے، جو چل کے قبر میں نہ جا سکے، اپنی قبر پہ مٹی نہ جو ڈال سکے، اور تم ان کو ایسے، اور تم اے اللہ واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ بھی ہم بناتے ہیں یا لوگ قیامت تک کے لیے بنائیں، یا اللہ اس سے ہمیں بچا کے رکھنا، وہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں یا وہ فطری طور پہ وہ سورج ہے، وہ چاند ہے، یہ بھی بنایا ہوا ہے، یاد رکھنا سورج بھی میرے مالک نے بنایا ہوا ہے، اپنے آپ نہیں بن سکا، یہ چاند ہے، ستارے ہیں، دریا ہے، یہ ہندوستان کا سارا ہمارے، یہ جو گائے کی پوجا اور یہ بھی میرے مالک نے بنائی ہوئی ہے، اپنے آپ نہیں بنی کوئی، اور جو بنائی ہوئی چیز ہے اس کو کہتے ہیں صنم، عربی زبان میں صنم کہتے ہیں جو چیز بنائی ہوئی ہو اور جو بننے کے لیے کسی اور کی محتاج ہے، اور تمہیں کیا وہ چیز عطا کرے گی اور تمہیں سمجھ نہیں آتی، اسے کہتے ہیں صنم۔ کسی اے اللہ تیرے علاوہ جو کسی نے یا تو نے جو بنائی، یا اللہ میری اولاد کو اس سے بچا کے رکھنا۔ یہ اور شروع میں کیا ہے، رب اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام ایک دن ربی اے میرے رب، میرے رب، یہ پیار کے ساتھ پہلے بات کی، یعنی جب ترلا زیادہ کرنا ہو تو پھر ہم یہی کہ او میرے بھائی، یار میرے۔ قرآن میں
مجید نے پھر بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب پھر خانہ کعبہ بن گیا آخری دعائیں مانگنے لگے، ان کا بھی آخری وقت آ گیا، انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی وہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربی، پھر وہ بات آ گئی ربی، اے میرے رب، میرے رب۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ابراہیم بھی اپنا رب نہیں ہے، ابراہیم کا بھی ایک رب ہے، ابراہیم کے بھی کام کرنے والا، پالنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بے شک جد الانبیاء ہے، لیکن محتاج ہے ایک رب کا جس کا نام اللہ ہے۔ اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تیرا ابراہیم تو جسے کہتا ہوں رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھ کو، اے میرے رب تو مجھ کو نماز کا پابند بنا دے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ دعائیں کرتے وقت اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ کے ایک اور نبی کا ذکر ہے، جب اللہ نے اسے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ اے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ بڑا باغی ہو گیا دنیا میں۔ اور جب یہ جانے لگے تو اسی وقت پھر دعا رب اشرح لی، قال رب اشرح لی، اس وقت کہ یا اللہ اے میرے، میں اللہ کا نبی کلیم اللہ تجھ سے باتیں کرنے والا، کوہ طور پہ بار بار جانے والا، اللہ سے کلام کرنے والا، اتنے مرتبے کا مالک ہونے کے باوجود آسانیوں کا مالک میں نہیں، آسانیوں کا مالک تو ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں جو بات کہوں وہ بات بڑے منظم اچھے طریقے سے کروں، تاکہ بات میرے منہ سے نکلے ان کے دلوں کے اندر داخل ہو جائے۔ یا اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں، دلوں کے اندر باتوں کو ڈال دینا، دلوں کے اندر اثر کر جائے، یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ تو یفقہوا قولی، یا اللہ تو اے میرے رب تو مجھے طاقت دے، میری بات میں اثر تو ڈال کہ وہ میری بات کو سمجھے، میرے اختیار میں نہیں۔ یہی اللہ کا نبی پھر دنیا سے جانے لگا۔ قال، پھر اس کی دعا، ان کی دعا رب اغفر لی، ان کا بھائی ان کے ساتھ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کبھی فرعون کی طرف، کبھی فلاں کی طرف، کبھی قوم کی طرف، سا رب، جو لوگ تمہارے ساتھ منتیں کرنے والے ہوں، جو لوگ تمہارے ساتھ دین کا کام کرنے والے ہوں، شریعت کیسا رب اغفر لی ولی اخی، یا اللہ اے میرے رب، اے میرا جو رب ہے تو میں نے تجھ سے ہی سوال کرنا ہے، میں کس سے کروں؟ رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ اپنی رحمت میں تو نازل کر دے، اس لیے کہ رحمتوں والا اور رحمتوں کا مالک تو ہے، اور میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اور میں میرا بھائی جناب ہارون علیہ السلام، بے شک ہم دونوں اللہ کے نبی ہیں، اس وقت اس کے باوجود تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ جو رحمتیں تقسیم کرنے والا وہ کائنات کا مالک اللہ ہے، ساری کائنات رحمتیں مانگتی ہے، عطا کرنے والا پوری کائنات میں ایک اللہ ہے بس۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اے اللہ اپنی رحمت میں ہمیں داخل کر دے، تو داخل کر دے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، ارحم الراحمین تیری ذات ہے، یاد رکھ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے کئی دفعہ قرآن مجید ارحم یہ کیوں بات کہی ہے؟ لوگوں دھیان سے سمجھ لو، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور یہ ساری دنیا میں شرک کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کائنات کے رب کی قسم اس بات کو دھیان سے سمجھ لینا، ساری دنیا میں شرک اور اللہ کے در کو چھوڑ کے غیروں کے دروں کی طرف جانا، ان کے طواف کرنا، ان کے نام کے دیگیں چاڑنا، ان کے نام کی گائے کرنا، چیزیں دینا، جا کے ان کی قبروں کے طواف کرنا، بتوں کے، یہ پتہ کیوں ہے؟
یہ صرف ایک وجہ سے ہے جی اللہ سے اولاد مانگی ہے اللہ کو رحم نہیں آیا، وہ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ان کے پاس جائیں گے وہ دیں گے۔ اللہ نے یہ توڑا ہے، اللہ کے علاوہ پوری کائنات جو ہے یہ سارا رحم ان کا اکٹھا کر لیا جائے، سارے نبیوں کا، پیغمبروں کا، اوپر والی مخلوق، نیچے والی مخلوق، نظر آنے والی ساری مخلوق کے رحم کو اکٹھا کر لیا جائے، تیرے رب کا رحم سب سے زیادہ ہے۔ یہ بات سمجھ لو، یہ بات سمجھ لو۔ ساری دنیا میں لوگ اللہ کے در کو کیوں جا کے فلاں کب جی اللہ کو رحم نہیں آتا، وہ اس کو رحم آ جائے گا، وہ زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ساری شرک کی وجہ ایک ہے بس، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، کہ اللہ کی توہین کرو کہ اللہ رحم نہیں کرتا، اللہ کو رحم آتا ہی نہیں، 6-7 بہناں نے بچہ ہی کو نہیں، اللہ دیندا ہی نہیں، اور فلانے کو جاؤ بڑا رحم کرنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ اے لوگوں، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اسی لیے انہوں نے کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے رب وہ تیری ذات ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ یہ انداز میرے رب قرآن مجید نے ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام یہ اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے، لشکر کو لے کے ایسے جا رہے تھے، آگے رستے میں زمین کے اوپر یہ چونٹیوں کی یہ بیل تھے، ان کی سوراخ تھے، ان کی موریاں، سوراخ، کھڈیں جو تھی نا جس میں یہ، اور وہ باہر وہ دانہ دن کا چننے کے لیے وہ لے کے ان کھڈوں میں جا کے چلی جاتی ہیں، بلوں میں جا کے۔ ایک چونٹی نے دیکھا کہ وہ لشکر آ رہا ہے، اس نے کہا اوے چونٹیو، اوے داخل ہو جو اپنے بلاؤں میں فٹافٹ، کہیں وہ لشکر آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا، تمہیں پاؤں کے نیچے نہ رون دے۔ یہ بات سمجھ لو ذرا، ایک چونٹی نے خیر خواہی کی تھی اپنی ہم جنس کی، اللہ نے اس کی بات کو قرآن کے اندر داخل کر دیا۔ جو انسان دوسروں کے لیے خیر سوچتا ہے اللہ اس کے لیے خیر قیامت تک کے لیے، نبیوں کے سردار کے اوپر قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے حافظ قرآن پڑھتے رہیں گے۔ اور یا ایتھا النمل، ایک چونٹیوں اور داخل ہو جو مساکنکم، اپنی چونٹیوں، لا یفتننکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اور جلدی جلدی داخل ہو جو، بچ جو دوسروں کو بچاتا ہے اللہ اس کے ذکر کو پھر قیامت تک کے لیے رکھتا ہے۔ ایک چونٹی کیڑی کا ذکر، اور کیڑی کا ذکر آج ہم پڑھ رہے ہیں ممبروں کے اوپر چڑھ چڑھ کے، کہ جو خیر خواہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی، اور یہ عزت کیا ہے کہ ممبر محمد الرسول اللہ کا اور ذکر چونٹی کا۔ بات کو سمجھو ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ دنیا میں بھی ان کا ذکر خیر کے ساتھ رکھتا ہے، دنیا میں بھی نیک نامی ہے، آخرت میں بھی نیک نامی، جو انسانیت کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں، یاد رکھو۔ جب یہ چونٹی نے یہ بات، اور داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا مالک پیچھے آ رہے تھے، بڑی ابھی دور تھے سلیمان علیہ السلام، لشکر گھوڑیوں کے اوپر کو پیدل، اللہ بادشاہ ہے۔ اللہ نے چونٹی کی بات کو سن لی، سن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام تک بھی پہنچا دی کہ چونٹی یہ کہہ رہی ہے آگے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سن کے اللہ کا نبی جناب سلیمان علیہ السلام بھی مسکرانے لگا کہ سبحان اللہ، کیسی ہے یہ اپنی قوم کی کتنی سکی ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ لوگوں، انسان کے لیے سکا نہیں، یہ ساری دنیا کے دکاندار جو لٹ رہے ہیں، بے ایمان چور، 2 نمبر کا مال، 2 نمبر کے وعدے، 2 نمبر کی چیزیں یہ دے کے وعدے خلافی کر کے، یہ ساری، یہ کون؟ یہ خیر خواہ ہے لوگ، یہ اپنی نسل کے یہ قاتل ہیں، ان کے رزق کو چھیننے والے ڈاکو اور چور، بے ایمان یہ لوگ ہیں جو غیروں کے ساتھ بے ایمانیاں کر کے ان کا رزق چھینتے ہیں، اپنے گھر میں کسی طریقے سے چلا جائے، یہ اپنی کرنے والے ہیں فکر، اور ایک چونٹی ہے وہ غیروں کا فکر کر رہی ہے۔ یہ اللہ نے بات سنائی سلیمان نے، قرآن مجید کیا ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا،
وہ ہنس پڑے کہ کیا بات ہے، یعنی چیٹی اپنی قوم کی اتنی یہ خیر خواہ ہے، یہ کیڑی ایک ہو کے. اور اسی وقت کہنے لگے، اسی وقت بولے فقال، اسی وقت کہنے لگے اے اللہ کیا؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اسی وقت کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ پھر کہنے لگے یا اللہ مجھے توفیق دے، اتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، اللہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، مجھے توفیق دے ان کا بھی، اور جو تو نے میرے ماں اور باپ جو دنیا سے چلے گئے جناب داؤد علیہ السلام اور ان کی والدہ، یا اللہ میں ان کی طرف سے بھی تیرا شکریہ ادا کروں کہ یا اللہ تو نے میرے ماں باپ کو کیا کچھ دیا، تیرا ہی شکر ہے یا اللہ. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ میرے اوپر رحمت کر کہ میں تیرے ایسے یہ کام کر، مجھے نیک بندوں میں داخل کر لے. تو ربی، تو میرا رب ہے. یہ اللہ تبارک انداز دیکھے ان کا. پھر اللہ کے ایک نبی زکریا علیہ السلام اولاد مانگنے لگے، ان کا ذکر ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے میرے رب اب میں کیا کروں؟ جناب زکریا علیہ السلام کا یہ حال، یا اللہ ہڈیاں جو ہیں ان میں کوئی مکھ نہیں رہی ہے، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. یا اللہ میں پھر بھی تجھے پکاروں گا، میں کبھی تجھے پکارنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، وہ غیروں کو پکارنے والے بدبخت ہوتے ہیں. دنیا میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا، اللہ کی نافرمانی کی، اس کے نبی کی نافرمانی کی اور شرک کیا، اور قیامت کے دن بدبختی یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھ کے یا فلانے مدد یا فلانے مدد کہہ لیا، قیامت کے دن یہ ایسی بدبختی ہے جہنم کے اندر ایسا داخل ہوں گے کبھی نکلیں گے نہیں. وہ بدبخت ہوتے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. تجھے پکارنے والا بھی کبھی بدبخت ہوا ہے. اور دیکھو اللہ کی، اور دنیا میں انسان اللہ سے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، انسان کی موت آ گئی نہیں ملیا، وہ چیز نہیں ملی، انسان بدبخت نہیں ہوا. قیامت کے دن اللہ اس دعا کے بدلے میں ایسی نعمتیں دے گا کہ کہے گا اور کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، آج ملتی قیامت کے دن نعمتیں. اللہ نے قیامت کے دن خوش کر دیا. اللہ سے مانگنے والا بھی کبھی بدبخت ہوا ہے؟ پھر کہے یا اللہ دنیا میں کوئی دعا ہی نہ قبول ہوتی، آج تو اتنی رحمتیں، تو تجھ سے مانگی جانے والی دعا تو کبھی رائے گاہ ہی نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کے نبی کہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ ایسی اولاد عطا کر جو پاکیز ہو، پاکیزہ ہو، پاکیزہ ذہن والی ہو، پاکیزہ اخلاق والی ہو، پاکیزہ ایمان والی. پاکیزہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ ایمان وہ ہوتا ہے جو شرک سے اور کفر سے اور بدعت سے پاک ہو، اسے کہتے ہیں ذریت طیبہ. پاکیزہ ایمان یہ ہے جو شرک اور کفر اور بدعت سے پاک ہو، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، ایک اللہ کو مالک و مشکل کشا ماننے والا ہو، حاجت روا ماننے والا ہو، ایک اللہ کو داتا اور پوری دنیا کا رزق دینے والا مانگ رہا ہو، اور وہ مانے کہ پوری دنیا میں ساری انسانیت کیا پوری مخلوق بھی اکٹھی ہو کہ مجھے کچھ دینا چاہے نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ دے. ان ہر قسم کی شرک اور شرکیہ امور سے وہ پاک. ربی حب لی من لدنک، اے میرے رب میرے رب میرے رب. کیا مطلب تھا؟ میرے رب میں کیا کروں، میں نے تجھی سے مانگنا ہے، میں نے تجھی سے ہی لینا ہے. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. دعاؤں سننے والا تیری ذات ہے.
ایک تو ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے، اور تیرے علاوہ کون سن سکتا ہے؟ اللہ نہیں کہتا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے میں، کون ہے من، کون ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو اس کی بات سنے، جو مجبور ہو گیا اسے، وہ سمجھتا ہے میں بے بس ہو گیا ہوں، اب اس بے بسی میں اس کی دعائیں اور دل کی پکار، اس کی ہائیں اور آہیں سننے والا ہے اللہ تیرے علاوہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے تیرے علاوہ؟ نبی بھی تجھ سے مانگتے ہیں، ولی بھی تجھ سے مانگتے ہیں، صحابہ بھی تجھ سے، ساری کائنات زمین کی اور آسمان کی، یسألہ من فی السماوات، تمام آسمانوں کی اوپری مخلوق جو اڑ رہی ہے، نظر آ رہی نہیں نظر آ، ساتوں آسمانوں کی اور پر عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی تجھ سے مانگتے ہیں، سارے فقیر ہیں تیرے در کے، اس پوری کائنات میں ایک داتا عطا کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ اے اللہ تو دے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، داتا نہیں اصل میں ہے دیتا، اور دینے والا ایک ہے، اللہ ہے، دیتا ہے، اس کو داتا بنا لیا دیتا ہے کو، تاکہ لوگوں کو ایسے وہم میں پتہ ہی نہ چلے جیسا ہے کیا بات، داتا دیتا ہے کو داتا بنا لیا، وہی دینے والا ہے وہ۔ یہ اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے دے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھائی گئیں، جو ان کے دعاؤں کے شروع میں بھی اللہ نے کہا میرے نبی جب ہم سے دعائیں مانگنے لگو تو یہ کہنا وَقُلْ رَبِّ، اے اسے کہنا اے میرے رب وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یا اللہ مجھے علم عطا کر دے زیادہ، ربی اس لیے کہ تو میرا رب ہے، ہر قسم کی میری ضرورتیں پوری کرنے والا تو ہے، مجھے علم عطا کر دے، مجھے پتہ چل جائے اس کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، ساری مخلوق جو ہے اللہ سے مانگنے والی، اور ساری مخلوق ابد ہے، معبود اس کائنات کا ایک ہے، مجھے علم عطا ہو جائے اس بات کا۔ ساری دنیا میں شرک کی یہی وجہ ہوتی ہے، بے علمی۔ شرک کرنے کے لیے آسان بات ہے کہ بے علم اور جاہل ہونا چاہیے انسان کو، شرک اگلے دن ہی کر لے گا وہ۔ جس کی آنکھیں کھل جائیں کہ کائنات کا مالک اور رزاق اور بنانے والا اور چلانے والا ذرے ذرے کا بھی اللہ ہے، جس کو علم ہو جائے وہ اللہ کے علاوہ کیسے گردن چکائے گا کسی اور کے سامنے؟ اس لیے اللہ نے کہا نبی، اے میرے پیارے نبی، اے نبیوں کے سردار، سب سے پہلے اللہ سے یہ مانگو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اللہ مجھے علم جو ہے نا یہ علم عطا کر دے کہ مجھے دنیا جان کی حقیقتوں کا علم ہو جائے، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، پتہ چل جائے مخلوق کیا ہوتی ہے، خالق کیا ہوتا ہے، مخلوق کے حق کیا ہے، خالق کے حق کیا ہے، مخلوق کے فرائض کیا ہے، خالق کی مہربانیاں کیا، علم ہو جائے مجھے اس بات، سب سے پہلے اللہ سے علم مانگا کرو۔ اور یاد رکھو یہ آپ گھروں میں آگ جلاتے ہو، کبھی آپ نے کہا ہے چولہا جلایا ہوا ہے چلو چولہے کی آگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، کیوں؟ آپ کو علم ہے یہ جلاتا ہے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا کو اولاد دینے والا رزق دینے والا نہیں، کیسے پھر وہ غیروں سے مانگے گا؟ علم ہی تو نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کہا اے میرے پیارے نبی اللہ سے علم مانگو، اور پھر اللہ نے کہا اے نبی یہ بات کہو، کیا جب آپ تبلیغ کر رہے ہو سکتا ہے شیطان آ کے شیطانیاں کرے، کئی قسم کے لوگوں کو ان میں وسوسے ڈالے، خرابیاں ڈالنے کی کوشش کرے، کہ وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک، اے میرے رب، میرے وَقُلْ اور کہ ربی اے میرے رب، اے میرے رب تو کر کیا وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یا اللہ میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں، شیطان کو روڑے اٹکانے نہ آ جائے، شیطان کی شیطانیوں سے بچا تو، اگر تو بچائے تو بچوں گا ورنہ نہیں بچ سکتا کوئی بھی۔ قل ربی اے میرے رب۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف جانے لگے، مکے سے کہا یہ دعا مانگو وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی، اے میرے رب، میرے رب۔ اے اللہ کو پہلے اپنا تو مانو اور کبھی دل کی بات کرو اللہ کے سامنے۔ اور یہ جو سجدے کے اندر آپ رکوع کے اندر جاتے ہو، یہ جب جھکتے ہو کیا سبحان ربی، اللہ پاک تو ہے اس لیے کہ میرا رب ہے تو،
العظیم، تو ہی عظمتوں والا ہے اور تو ہی میرا رب ہے، اس لیے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ سبحان ربی، پاک ہے تو، تجھ میں کوئی کمی نہیں، ایک تیری ذات ہے جس میں کوئی، جس کے کار کوئی کمی نہیں، کوئی نبی ہو پیغمبر ہو سب مانگنے والے ہیں، عطا کرنے والا تو ہے، تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں۔ سبحان ربی، اس لیے کہ تو میرا رب ہے اس لیے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ اگر تو میرا رب نہ ہوتا، اے اللہ جو میرا رب نہیں میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ چونکہ تو میرا رب ہے اس لیے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ سبحان ربی اللہ، اللہ تو میرا رب ہے اس لیے تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ یاد رکھو، جو بندہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکتا ہے وہ اسے اپنا رب مان رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا رب ہے اس لیے میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں، یہ میری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ وہ اصل میں یہ اعلان کرتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، اے میرے نبی، جب مکہ سے نکلنے لگے نبی علیہ السلام تو کہا دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اے میرے رب، یہاں سے میں نکلنے لگا ہوں، یا اللہ میرا نکلنا اور میرا داخل ہونا مدینہ کے اندر اللہ اس سارے کو سچائی اور خیر والا بنا دے تو، اس لیے کہ یہ سارا اختیار تیرا ہے، میں نہیں کچھ کر سکتا، تو کرے گا تو ہوگا۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور میرے لیے تو ایسے ایسے دلائل دے دے مجھے، تو میری مدد کر یا اللہ، تو نبیوں کے سردار کی دعا کیا، تو میری مدد کر کے مدد کرنے والا تو ہے، تو ہے یا اللہ، تو میری مدد کر کہ میرے لیے ایسا علم مجھے دے دے کہ میں جس سے بات کروں میں غالب آ جاؤں۔ اور عجیب بات ہے کہ ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی نے، عیسائی نے، یہودی نے، مجوسی نے بات کیا، کائنات کے رب کی قسم ہے میں ایک دو باری گال ہوئی، زیادہ تھوڑی سی گال ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ نجرانیوں کے ساتھ یہ بات لمبی ہوئی، لیکن اخیر پہ کیا، اخیر پہ انہوں نے اپنی گردنیں نیچے جھکا دیں، محمد الرسول اللہ غالب آ گئے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ دعا، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اللہ تو مجھے ایسی طاقت عطا کر دے کہ میں غالب آ جاؤں ہر ایک کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پھر نبی علیہ السلام کو یہ بتایا، اے نبی جب اللہ سے معافی مانگنی ہو، وَاقُلْ، اور کہے میرے نبی کہو دعا مانگنی ہو، وَاقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے میرے رب، رب اغفر، اللہ تو معاف کر دے، ورحم، اور تو رحم کر دے، تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ سے جب دعا مانگے یہ بات سمجھ لیں، دعا کا ایک طریقہ یہ نہ اللہ کو کہیں یا اللہ تو مدد کرنے والا ہے، تو بیٹے بیٹیاں دینیاں والا ہے، صرف یہ نہیں کہنا یا اللہ تو مدد کر اس لیے تیرے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ مجھے بیٹے عطا کر اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی اور عطا کرنے والا نہیں، یا اللہ تو مجھے صحت دے اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی اور صحت عطا کر سکتا نہیں، یا اللہ میری جھولی کو خیر سے بھر دے اس لیے کہ جھولیوں کو بھرنے والا تیرے علاوہ کوئی اور نہیں۔ جب تک انسان نہیں نہ کہتا یہ دعا ہی نہیں ہے، یاد رکھیں، انسان یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے وہ دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کہے کہ دینے والا تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دعا کہا اس طریقے سے، وَقُلْ رَبِّ، اے میرے رب، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، ساری دنیا کے رحم کرنے والے جتنا بھی رحم کرتے ہیں تیرے رحم کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، سب سے بہتر تو ہی ہے۔ قرآن مجید نے ایک یہ جناب سیدہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک دن رب سے دعا کی تھی، فرعون روز ہی پکڑتا تھا، روز ہی مارتا تھا، روز ہی وہ تپتی ہوئی زمین کے اوپر دھوپ میں ایک ایسی شہزادی جو اپنے مصر کے مالک کی ایک دنیا کے لحاظ سے بادشاہ، اس کی بیوی ہو، ملکہ ہو، اور اس کو پکڑ کے لٹا کے پہاڑوں کے اوپر یہ ایسی گرم ریت کے اوپر اور گڑی گرم پتھروں کے اوپر لٹا دیا جائے اور ہاتھوں کے اوپر قلعے لا دیے جائیں۔
ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ کہتا ہے میں تجھے فرعون کی بیوی کی مثال، اے امت محمد اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات سنو، امت ہو تم محمد الرسول اللہ کی، اور مثال تمہیں بیان کرنے لگا تم سے پہلے سیدہ آسیہ کی. اذ قالت، ایسے ان کے ہاتھوں کے اوپر، وفرعون ذی الاوتاد، قلعے ٹھوک دیتا تھا ہاتھوں کے اوپر زمین کے ساتھ لٹا کے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. ربی، اے میرے رب، زمین کے اوپر حضرت آسیہ لیٹی ہوئی ہے، ہاتھوں میں قلعے لگے ہوئے ہیں پاؤں میں، اور کہ اے میرے رب میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، یا اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں میرا مال بنا دے. میں اب ان کے سامنے کتنی دیر کھڑی ہوں، روز روز کی یہ سزائیں، پریشانیاں اور تکلیفیں، مجھے اپنے پاس جنت میں لے جا بس. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ربی تو میرا رب ہے، میں تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکاروں گی، تیرے علاوہ نہیں کوئی اور. فرعون نے حکم دیا آخری بار اس سے پوچھو مجھے رب مانتی ہے کہ نہیں. نہیں مانتی تو بہت بڑا ایک پتھر تھا، کتنے آدمیوں نے اٹھایا ہوا تھا، اس نے کہا یہ جتنے مانے 10 مانے 20 مانے 50 مانے سارا اس کے اوپر پھینک دے نا. انہوں نے کہا بتاؤ، انہوں نے کہا اللہ میرا رب ہے. انہوں نے کہا پھینک دو. پھینکنے سے پہلے اللہ نے روح کو جو تھا یہ قبض کر دیا. فرعون کا خیال تھا کہ یہ زندہ کو چوٹ لگے گی تکلیف، اللہ نے اس سے پہلے ہی روح کو نکال کے جنت کے اندر پہنچا دیا. ربی تو میرا رب ہے. مومنو اتنی تکلیف بھی اگر کبھی، یہ مثال کبھی کیا ہے، کبھی قلعے بھی ٹھوک دے تمہارے اوپر، ربی اپنے رب کو نہ بھولنا. یہ تمہیں سکھایا جائے. اور ہمیں جو دعا سکھائی جاتی ہیں قرآن مجید میں، یہی اس میں دعا میں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. انسانوں تمہیں ہم نصیحت کرتے ہیں عبادت صرف اللہ کی کرنا، اور اللہ کی عبادت کے بعد دوسری یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور زندگی میں ایک مل جائے یا دونوں مل جائیں، بوڑھے ہو جائیں بے شک، اور کوئی کام نہ کرے، ویلے نکارے ہو جائیں، کبر کو پہنچ جائے کہ اس کے بعد کا ہاتھ چکنا بھی مشکل ہو جائے، مومنو ان کے سامنے اف نہ کرنا، تمہیں سکھاتا ہوں. اور ان کے سامنے اس طرح واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے ہر وقت تیار رہنا. جی ابا جی حکم دیو، جی امی حکم دیو، ہر وقت تیار رہنا. اور ان کے لیے واقر ربی، اور ساتھ کہنا ربی، اے میرے رب، ربی رحمہما، اے میرے رب میرے ماں باپ کے اوپر رحم کر دے. کما ربیانی صغیرا، بچپن میں یہ میرے اوپر بڑا رحم کرتے تھے، انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق میرے اوپر مہربانیاں کی، یا اللہ تو اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر مہربانیاں کر. ربی، اے میرے رب. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دعا سکھایا کرتے تھے، اس دعا میں بھی اللہ نے، نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ بولے ہیں. آپ نے فرمایا اگر کوئی مومن صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے، ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا یہ پڑھ لے، اور اس کے بعد شام تک کسی وجہ سے اس کی موت آ گئی، کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا اس دعا کا پڑھنے والا اگر شام تک فوت ہو گیا، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتی ہے. اور ایسے رات کے وقت اگر پڑھ لے تو صبح تک اگر وہ نہیں اٹھا، فوت ہو گیا ہے، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں کہ وہ جنتی ہے. وہ دعا اس کے شروع میں بھی یہ ہے، اللہ تو میرا رب ہے، میں تجھ سے ہی کہنا ہے، اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، اس لیے میں تجھ سے سوال، میں کیا کروں، تیرے علاوہ کوئی رب ہے ہی نہیں جس سے میں سوال کروں.
یہ بات سمجھ لیں، اللہ کے علاوہ جس سے سوال انسان کرتا ہے مانگتا ہے اس کو رب سمجھ رہا ہوتا ہے اصل میں۔ اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے اس لیے میں تجھ سے مانگ، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا کو حاجت روا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت خلقتنی، اللہ پہلے بھی تو نے مجھے پیدا کیا ہے نا، وانا عبدک، میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ یہ دیکھیں اللہ سے پیار کی باتیں، اللہ سے باتیں ایسے کرنی چاہیے جیسے اللہ سامنے ہے، میں اللہ کے قدموں میں بیٹھ کے اس سے باتیں کر رہا ہوں سامنے۔ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اللہ جتنی مجھ میں طاقت ہے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ تیری بات مانوں، میں تیری نافرمانی نہ کروں۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، یا اللہ تیرے نعمتیں میرے اوپر بہت زیادہ ہیں، میں اقراری کرتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں یہ میں ہی ہوں کم، یہ میں ہی کم ظرف ہوں جو گناہ تیری نعمتیں کھا کے تیری نافرمانیاں کرتا ہوں، میں کیسا بندہ ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو مجھے معاف کر دے اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی اور معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ سے بات کرو تو ایسے کرو، انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، ایسے سامنے جیسے، اس طریقے سے نہ دعا کرو کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے منہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اطمینان کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا کرو۔ ہر قسم کی دعا اور ہر دعا کو قبول کرنے والا ایک مالک و مشکل کشا اللہ ہے، اور ساری کائنات جس سے مانگتی ہے وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنائے، ہمارے ماں باپ آل اولاد تمام مومنوں کو توحید پرستوں کے اوپر رحم فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارا رب جو ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔